الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. We are starting our lesson Surah Luqman ayat number 20 onwards. यहाँ से अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें अपनी नेमतें और अपनी तख्लीक की मिसालें दे रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहु व तआला से हमारा ताल्लुक दोबारा बन रहा है। अलम तरौ अन्न अल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। क्या भला तुम देखते नहीं हो कि बेशक अल्लाह ताला उसने मुसख्खर किए तुम्हारे लिए जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है जमीन में। अगर आपको याद हो जहां से लुकमान अलैहिस्सलाम की बात का जिक्र स्टार्ट हुआ था वहां हिकमत के बाद शुक्रिया ग्रैटिट्यूड की बात आई थी। ठीक है, यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी नेमतें हमें याद दिला रहे हैं और रब ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुमने देखा नहीं है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया है व्हाटएवर इज इन द हेवंस एंड इन द अर्थ। सो इंसान को जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक मकाम दिया है और किस तरह से इंसान मुसख्खर करता है। इट्स नॉट लाइक a human is for example physically more strong than a lion. A human is not physically more strong than say the waves of an ocean or even the air. और जब नेचर को अपना दिखाना होता है अल्लाह ताला को, इंसान अपनी सारी प्रिपरेशन के बावजूद भी कंट्रोल नहीं कर पाता चीजों को। बट व्हाट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इज नोइंग कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो दिमाग दिया है, आप देखिए एयर ट्रैवल कितना आसान हो गया है। आप अगर याद करें तो ये वाली दुआ जो सफर की दुआ है उसमें भी यही रूट्स आते हैं। सुब्हानल्लाजी, पाक है वो जात, सख्खर लना हादा, जिसने मुसख्खर कर दिया हमारे लिए इस सवारी को। अल्लाह हैज subjugated this vehicle for us. अब अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कुछ हेवंस एंड द अर्थ में है, जो कुछ आसमान और जमीन में, वो सब तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया गया। तुम उसे अगर सही तरीके से अल्लाह के शुक्र के साथ और इसराफ के बगैर और डिस्ट्रक्शन और फितने के बगैर इस्तेमाल करो तो रब ने तो ये सब बनाया ही तुम्हारे लिए। नेमतें बताई जा रही हैं, फिर नेमतों की मजीद एक्सप्लेनेशन आगे के अल्फाज में आ रही है। एंड आई वुड थिंक दिस इज सो रिलेटेड टू आया नंबर 12 जिसमें हिकमत की सबसे बड़ी निशानी शुक्र, अनिश्कुर लिल्लाह हमें बताया गया था। ठीक है, अब नेमतों को देखते हैं। व अस्बग़ अलैकुम निअमहु,
and he made vast upon all of you his blessings. अल्लाह ने अपनी नेमतें तुम्हारे ऊपर उंडेल दी, जाहिरता व बातिना, नजर आने वाली नेमतें भी और ना नजर आने वाली नेमतें भी। अब इसको थोड़ा सा असबगा को समझते हैं। सीन बागा सबगा के मायनी वसी होने के, तो असबाग में या असबगा में मायनी है, असबगा में देन इट वाज आल्सो द गिविंग द मीनिंग ऑफ औसा। अल्लाह ने अपनी नेमतों को वसी कर दिया तुम्हारे लिए। अतम्मा, अल्लाह ने अपनी नेमतों को मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए। अकमला, अल्लाह ने अपनी नेमतों को परफेक्ट बनाया तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारी जरूरत के एतबार से रब ने हर चीज क्रिएट की है। क्या दुनिया में खाना हर एक के लिए इनफ नहीं है? लेकिन जब हम अपने हक से ज्यादा खाते हैं या हक से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो या वो मालिक हो, तो इसलिए मसाइल आते हैं। रब ने कंप्लीट किया है। असबगा में मायने होते हैं टू गिव, एंड नॉट जस्ट गिव बट टू गिव लिबरली। ठीक है, सुभान अल्लाह, अल्लाह के जेनरोसिटी का जिक्र यहाँ हो रहा है। वो असबगा अलैकुम, तो आप लिटरली इमेजिन कीजिए, एक होता है ना हल्की हल्की फुहार आ रही है, एक होता है बस बरसा है। रब ताला फरमा रहे हैं उसने तुम पर नेअमहू, अपनी नेमतें बरसा दी हैं। और दोनों तरह की नेमतों का जिक्र है, जाहिरता व बातिना। अब जाहिर, कुछ नेमतें जाहिर हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों की टेंडेंसी होती है, और सबकी, इंसानों की, हम पहले टेंजिबल या नजर आने वाली या हिस्सी तौर पे जो हमें पता चल रही होती है, हम उन नेमतों का जिक्र करते हैं, ठीक है। मसलन हम कहेंगे मेरी ताकत है, मेरे हाथ पांव है, पानी है, छत है, खाना है, ठीक है, ये सारी। और सुभान अल्लाह, जाहिर है ये जाहिरी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र किया है। और फिर इनटेंजिबल नेमतें भी हैं, है ना। हिदायत, सुकून, मोहब्बत, इल्म, किसी के आगे हाथ ना फैलाना, कोई स्किल का होना, ये सब अल्लाह की इनटेंजिबल नेमतें जो शायद नजर नहीं आती मगर वो मौजूद हैं। अच्छा, फिर इसको उलमा इस तरह से भी समझते हैं कि कुछ नेमतें बड़ी मैनिफेस्ट होती हैं, बड़ी क्लियर होती हैं, आपको साफ पता चल रहा होता है ये नेमत है, ठीक है। मसलन बीमारी हुई, उसके बाद शिफा आ गई, या वैसे भी बीमार नहीं भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत बहुत अच्छी है अभी तक, इतनी एज गुजर गई है, आप देख रहे हैं आपके साथ के लोग जो हैं वो बैठ के नमाजें पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, आप अगर खड़े होकर नमाज पढ़, दिस इज मैनिफेस्ट नेमत, है ना। या ये है कि आपको क्लियर पता चल रहा है, मसलन आपको पता है कि अल्लाह ने मुझे नेक औलाद दी है, या नेक शौहर दिए हैं, या मुझे अच्छे प्यार करने वाले माँ बाप दिए हैं, या मेरे भाई बहुत अच्छे, ये आपको मैनिफेस्ट नेमतें नजर आ रही हैं, ओके। बट बातिना में देखिए, there's a term you use in English sometimes, blessings in disguise। इस पे जरा सा गौर करो। कई दफा हमें लग रहा होता है कि ये चीज, ये क्यों हो गया मेरे साथ, बट एक्चुअली वो आपको 2 4 6 साल बाद पता चलता है ये तो बड़ी नेमत थी। मतलब मैं इस घर से नहीं जाना चाह रही थी, या मैं ये वाली जॉब नहीं करना चाह रही थी, या मुझे पढ़ाई ये वाली नहीं करनी थी, ठीक है, या मैं कहीं और शादी करना चाह रही थी, मेरी शादी कहीं और होगी, ठीक है, ये सारी चीजें चल रही हैं। उस वक्त पता नहीं हालात ऐसे हुए कि ये सब, एंड देन आफ्टर इयर्स यू से सुभान अल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा हो गया मेरे लिए, इसमें बड़ी खैर है, इन लोगों से मिलके मुझे ये चीज मिली है, फलां जगह से मैंने ये सीखा है, इस शख्स के मेरी जिंदगी में होने से ये फायदा हुआ है। इट कैन बी समथिंग एज स्मॉल एज कि आपकी हाउस हेल्प छोड़ के चली गई है, देखने में स्मॉल लगता है, बहुत बड़ी चीज होती है। अब हाउस हेल्प चली गई है, लेकिन जो अगला आया, उस वक्त आपको लगा ये मेरी इतनी पुरानी थी, ट्रेन थी, अगला आया वो उससे बेहतर आया, ये छोटी सी एक मिसाल है। तो नेमतों के जाहिरी पहलू भी हैं और बातिनी भी हैं, नजर आने वाली नेमतें भी हैं और ना नजर आने वाली भी हैं।
حصی بھی ہیں اور مانوی بھی ہیں. means those that the senses can grasp or see, that are tangible, but then there are those blessings that are not tangible. um, اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہہ دیا نا اسبغا، تو ایک دو چیزیں اپنے لیے لکھیے. سوال: میں نے زندگی میں کتنے نوالے کھائے ہیں؟ آپ کی جو بھی کرنسی ہے وہ لکھتے ہیں. How many rupees have I spent in my life? How many pounds? How many USD? How many dirhams? How much have I spent? کتنی دفعہ مجھے ضرورت پڑی ہے مال کی اور بس مجھے کہیں سے مل گیا ہے، مجھے سڑک پہ نعوذ باللہ جا کے مانگنا نہیں پڑا. نہیں مانگنا پڑا نا. میں زندگی میں کتنے قدم چلی ہوں، میں فزیکل واکنگ کی سی بات کریں. میں نے اپنی زندگی میں کتنی صبحیں کی ہیں. یہ تو بڑا کیلکولیٹ کر سکتا ہے انسان، لیکن ہم کبھی کرتے نہیں ہیں. سوچیں اگر ایج 35 ہے یا 45 ہے یا 55 ہے یا 65 ہے. او سبحان اللہ. ناؤ لوک ایٹ وَأَصْبَغَ عَلَيْكُمْ. کتنی دفعہ کسی نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہو، چاہے میرے ماں باپ تھے، میرے بہن بھائی تھے، میرے دوست تھے، میرے اسٹوڈنٹس تھے، میرے ٹیچرز تھے. کتنی دفعہ میرے ساتھ شفقت کا کسی نے برتاؤ کیا ہے. میں کتنے الفاظ جانتی ہوں، میری وکیبلری کے. یا اللہ اگر بندہ لکھتا چلا جائے. وہ آپ کو یاد ہوگی آیت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا شروع کرو تم شمار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا پھر دیکھو نعمتیں 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 بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. دس از دا فرسٹ ہاف آف دس ورس نمبر 20. سیکنڈ ہاف پہ آؤ. تو ابھی بات تو یہاں ہونی چاہیے ٹینجیبل کی، زیادہ ہمارا تو رجحان اسی طرف جاتا ہے نا، ہم کیونکہ انسان ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. وی آر ہیومنس. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں آرگیو کرتا ہے جبکہ اسے علم ہی نہیں ہے. وَلَا هُدًى. اور وہ اس ہدایت کے راستے پہ بھی نہیں ہے. وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور اس کو نور والی کتاب بھی نہیں ملی. like the 3 levels of علم. اچھا ابھی ہم سب بات کریں پانی، مال، کپڑے، چھت، شوہر، ریلیشن شپس، صحت، days, number of days on the face of the earth, da da da. Okay, یہ سب میرے پاس ہے. And then Allah completely changes the temperament of the verse and says, okay, so what about those who don't have these blessings? But what if you are the one who has this blessing? علم، ہدن، کتاب منیر. اس نعمت کو کاؤنٹ کیا ہے؟ تو جو ساتھی ہیں جو کافی عرصے سے سبحان اللہ پڑھے، اور جو ساتھی ہیں جو ابھی پڑھنا شروع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کی جرنی سٹارٹ ہوئی ہے. سبحان اللہ سوچیں اگر ہم بیٹھ کے لکھیں میں قرآن کے کتنے الفاظ کے معنی جانتی ہوں، مجھے میرے رب کے کلام میں سے کیا کیا سمجھ آنے لگا ہے. نعمت اپون نعمت اپون نعمت اپون نعمت، یہ بہتا جا رہا ہے دریا نعمتوں کا. یہ دیکھو اتنا سا برین اگر اس کو وزن کریں کیا ہوگا نا، اور اس میں کیا کیا سبحان اللہ ہے. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. پھر ایک کیریکٹر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جسے اللہ کے کلام کا علم بھی نہیں ہے، اس کی اتنی مجال کہ وہ نعمتیں تو رب کی سب استعمال کر رہا ہے مگر پھر وہ آرگیو کرتا ہے بغیر علم، اسے پتہ ہی نہیں ہے.
ولا ہدن، اور اسے ہدایت ہی نہیں ملی، ولا کتاب منیر، نہ اس قرآن کے نور سے وہ واقف ہے، اور پھر اپنے آپ کو یہاں پر لائیے کہ یہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے. تو اگر مجھے اللہ نے یہ علم اور ہدایت اور کتاب منیر دی ہے تو مجھے کتنا شکر گزار ہونا ہے. پھر اس نعمت کا میں پریکٹیکل شکر کیسے کر سکتی ہوں؟ Because remember when we discussed gratitude, there is verbal gratitude, but then gratitude, gratefulness, it's actually a doing word. آپ کو شکر ادا کرنا ہے، خالی لفظ شکر کافی نہیں ہے، شکر ادا کرنا ہے. تو کلام اللہ کا شکر کیا ہے؟ اس کے ایک ایک حرف کی ویلیو سمجھیں. دس از دا ورڈ، دس از دا ڈیوائن last revealed testament on the face of the earth. And if you're one of those tiny percentage جو پوری کائنات میں انسان پھیلے ہوئے جن کو کلام اللہ سمجھ آنے لگا ہے، رب آپ سے کیا چاہ رہا ہے؟ نور والی کتاب، تو نعمت کا شکر کرنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا. when they are asked to start following what Allah has revealed, قالوا، they say، ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا. اللہ اکبر. اب اس کی لنک آپ سورہ لقمان کی کس آیت پچھلی سے کریں گے جو لقمان علیہ السلام والا پارٹ ہے؟ آیا 15 سے. ٹھیک ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر پیرنٹس بھی تمہیں کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ کرو، تمہیں ان کی اوبے نہیں کرنا. یہاں کہا جا رہا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے تم اللہ کے کلام کو فالو کرنا شروع کرو، وہ کہتے ہیں we found our forefathers doing da da da. اصل میں ہمارے ہاں تو ٹریڈیشن یہی ہے. فخر کے لیولز دیکھے تو میں آپ کو کہہ رہی تھی مجھے سب سے زیادہ اسکیری وہ والا لگتا ہے جس میں ہے کہ آپ کسی ایسی چیز پہ پراؤڈ ہیں جس کو پانے کے لیے آپ نے کوئی کوشش نہیں کی، مطلب بس وہ مل گیا. اب کئی دفعہ ہم کو دین کی تعلیم میں نا صرف لرننگ نہیں ہے. The knowledge of deen is also about unlearning. Sometimes you have to unlearn. So maybe traditionally دین ایک طریقے سے سمجھا گیا ہے، بٹ آپ جب پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا اللہ this is different from what my elders have been doing. And that's okay. The Sahaba went through this. They had to go through this. انہیں بہت کچھ انلرن کرنا پڑا تھا اور پھر ری لرن کرنا پڑا تھا. جو نہ ماننے والا ہے وہ کہتا ہے میرے تو نا پیرنٹس یہی کر رہے تھے، کیونکہ میرے پیرنٹس یہ کر رہے تھے اس لیے میں بھی یہی کروں گی. جہاں والدین سبحان اللہ اللہ کے کلام کے مطابق کر رہے ہیں نا، وہ نیکیاں ان سے سیکھ کر اور سے اور سے اور زیادہ کریں تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. بیکاز سبحان اللہ majority of us are born to Muslim parents, so we are very very blessed. بٹ ہو سکتا ہے کہیں آپ کو قرآن کا مثلاً ایک چھوٹی سی مثال، اس کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا تھا ایک زمانے میں. سم آف یو آر ینگر، بٹ ایک چیز ہوتی تھی نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ. اب سارے جو بڑے ہوتے تھے نا وہ اپنا سیونگز اس میں ڈال دیتے تھے. ٹھیک ہے، اس میں فکسڈ انٹرسٹ آپ کو ملتا تھا، سود. پھر آئی البقرہ، اور البقرہ نے کہا ناٹ اوکے، انٹرسٹ بیسڈ پروفٹ ناٹ اوکے. بندہ کہ نہیں میں تو اسی طرح کروں گی. میری امی آپ نہیں سوچ سکتے کتنی تہجد گزار اور نیک تھی، انہوں نے تو ساری زندگی یہ رکھا نا، اس لیے میں یہی کروں گی. آپ اپنے پیرنٹس کے لیے سروس کر رہے ہیں یہ کر کے نا. نامہ اعمال میں ہمارے پھر یہ لکھا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اتنی ریجڈیٹی اس شخص کو سکھائی گئی کہ یہ ان لرن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا جب کلام اللہ اس کی زندگی میں آیا. Sometimes we have to take a bitter pill and understand that elders were also human. جس طرح ہم سے بھی بہت غلطیاں ہوں گی،
اور اللہ ہمیں معاف کرے، ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں دین کے خلاف جب ہم اویئر نہیں تھے، ہمارے بچوں نے غلط ہم سے سیکھا ہو، یہ ہر ایک سے ہو سکتا ہے۔ جب پتہ چل جائے اس لمحے سے اسلام ایک فیوچرسٹک دین ہے، قد خلط، what has happened, move on، آگے چلو، آج پتہ چل گیا، آج سے کرنا شروع کر دو۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، what will they still follow them even though Satan invites them to the punishment of the blazing fire؟ یعنی اگر شیطان غلط راستے کی طرف بلا رہا ہے، تم پھر بھی یہی کرتے چلے جاؤ گے بیکاز تمہارے والدین کرتے رہتے، تو بہت غور طلب چیز ہے۔ ہاں جی، 3 levels آف نالج کے بارے میں بات ہوئی ہے آیا 20 میں، 21 میں بات ہوئی ہے جی اباؤٹ فالوئنگ ایلڈرز، کیا اگر تمہارے باپ دادا کچھ نہیں جانتے تھے اور وہ ہدایت پر نہیں تھے تو تم پھر بھی انہیں فالو کرو گے؟ دس از اے ریپیٹڈ تھیم ان دا قرآن. It's a tough theme. It's one of those tough conversations one needs to have with oneself at times. ٹھیک ہے؟ That does not take away the love, the respect, honor and the reverence one has for one's elders. However, اپنی آخرت کو ہم میں سے ہر ایک کو بچانا ہے. ٹھیک ہے؟ Beautiful ayah number 22. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. اب میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے کرنا کیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے. And whoever submits his face towards Allah. جو کوئی اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں نے وہ سارے شعر جو ہیں وہ بے کے لیے سوچ لیے، بٹ وہ ایکچولی اللہ کے لیے ہونے چاہیے. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. یسلم مینز آپ نے سبمٹ کر دیا اور اپنا چہرہ. اچھا، وجہ بیسکلی کیا ہے؟ ویری اسٹرانگ ورڈز. وجہ از یور فیس. تو آپ کسی ڈائریکشن میں اگر چل رہے ہوتے ہیں نا تو یو فیس ٹورڈز دیٹ، انلیس اللہ نہ کرے جو کوئی وہ پرانے زمانے کی ہارر سٹوریز ہوتی ہیں، بندے کا سر پیچھے اور آپ چل دوسری ڈائریکشن میں رہے، وہ یہاں پہ سین ہے نہیں. ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنا وجہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ میری ڈائریکشن کیا ہے، میرا فوکس کیا ہے اور میری ڈیسٹینیشن کیا ہے. اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں سے پشاور جا رہے ہیں مگر آپ کہیں میں جاؤں گی ساؤتھ، آپ ساؤتھ جائیں گے تو آپ گوادر پہنچیں گے، آپ پشاور نہیں پہنچیں گے. ٹھیک ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں مجھے آخرت میں جنت چاہیے، یا اللہ I want to meet all those awesome people I've been reading about. Ya Allah, I want to be reunited with those Jannati parents of mine. Ya Allah, I want to meet all those people. But no, I'm not gonna do those good things. مجھے جنت کی ڈائریکشن میں چہرہ نہیں کرنا ہے، لیکن مجھے جانا جنت میں ہے. وَمَن یسلم. اچھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے کہ تمہارا فوکس اس طرف ہو گیا. ٹھیک ہے؟ بٹ آپ دیکھو چوائس آف ورڈز، یسلم. تو سب سے پہلے کیا بتایا جا رہا ہے؟ تمہیں سبمٹ تو کرنا پڑے گا، انٹلیکٹ کو سبمٹ کرنا پڑے گا، پریویس ایکسپوجر لرننگ کو کئی دفعہ ان لرن کر کے سبمٹ کرنا پڑے گا. کئی دفعہ تمہیں قرآن کے آرڈرز نہیں سمجھ آئیں گے بیکاز تمہاری سوشل کنڈیشننگ ہوئی بھی ہے کچھ. ہو سکتا ہے تمہاری لرننگ ایسی رہی ہے، تمہارے ایکسپوجر، تمہارے فرینڈس کا سرکل، ڈا 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 واٹ ایور، تمہیں سبمٹ کرنا پڑے گا. تمہیں کہنا پڑے گا یا ربی مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس وقت، پر میری تو سمجھ لمیٹڈ ہے اور آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ مجھے اس کی حکمت سمجھا دیجئے. اگر مجھے نہیں بھی سمجھ آئے تو میں اس لیے مانوں گی کیونکہ یہ رب کا حکم ہے. That's enough. That is submission. That is Islam. That's when you are a Muslim. سبمیشن کے بغیر کہاں سے مسلم؟ کون سا اسلام؟ پھر یہ کہ اپنی ڈائریکشن بھی طے کر لی نا، آپ نے ڈیسٹینیشن طے کر لی، پھر آپ نے سوچ لیا مجھے جانا بھی اس ڈائریکشن میں. اللہ
اللہ کی طرف جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا یا چہرہ جھکا دیا اللہ کی طرف، وہ ہوا محسن. اب صرف وہ زبانی کلام ہی نہیں کہہ رہا، وہ اچھے اعمال بھی کرتا ہے، وہ احسان کا رویہ رکھتا ہے. وہ ہوا محسن. So this is a person we recently also discussed about the concept of ihsan. And incidentally, and I hope inshallah sometime soon we can do that. One of the basics in Islamic learning is what we know as the Hadith Jibreel. When Jibreel alayhi salam had come in the shape of a man and asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam some basic things. اگر آپ کو یاد ہو، بالکل اس کے مین پوائنٹ سے انہوں نے ایمان، اسلام، احسان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹ لیا تھا اور سوال کیے تھے. اینڈ دین he spoke about the end of times, which is why certain scholars say 1/4 of all that we should be knowing about deen is the signs of the end of times, because that is when you start getting ready. تو احسان کا رویہ، اور یہ لیولز ہیں نا، ایمان، اسلام، احسان. there is dispute in scholars with the, and those are beautiful disputes, they are actually not contradictory. وہ دین سمجھنے کی کوشش ہے کہ what comes first, does Islam come first or does ایمان come first? And then we know احسان is a step above. تو وہ جو اچھے کام کریں، نیکیاں کریں، یعنی عمل سے بھی بتائیں، اور انہوں نے ڈائریکشن بھی اللہ کی طرف کر لیا، سرینڈر کر لیا ہے. فقط then certainly istamsaka, such a person has held on to with all his or her might بالعروة الوثقى, the handhold which is a sure short handhold. ٹھیک ہے، وہ کچا ٹوٹا ہوا سہارا نہیں ہے، وہ کچا گھڑا نہیں ہے جس پہ دریا تیرا جا رہا ہے، یہ پکا سہارا ہے. ٹھیک ہے. عروہ means a handle or a grip. جیسے کپ کا آپ ہینڈل اٹھاتے ہیں، جیسے کسی چیز سے اگر لٹکے ہوئے ہیں سہارے سے، تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا ایتھلیٹس کو کرتے ہوئے. اور وثقہ بہت مضبوط، تم نے سب سے مضبوط سہارا پکڑ لیا ہے. اگر تم نے اپنی ڈائریکشن لائف کی اور فوکس اللہ کی طرف کر لیا، پھر تم نے نیک اعمال سے اس کمٹمنٹ، انر کمٹمنٹ کو فالو کیا، تم سمجھو you're good. تمہارا کام ہو گیا ہے، اٹس ڈن، you're okay. اور عروۃ الوثقی دوسری جگہ بھی قرآن میں آیا ہے نا، لن فسام لہا، وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک رسی کی بات ہوئی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کی رسی از دس، یہ جو کتاب ہاتھ میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف سارے اعمال نے اینڈ ہونا ہے، اب جانا ہے. سب کچھ میٹرز ول اینڈ، دی اینڈ آف آل میٹرز از ود اللہ. Now جب اللہ کا کلام آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت آئے گی، ہر ایک ماننے والا نہیں ہے نا، ہر ایک ماننے والا نہیں ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے تو sometimes the response was very negative. تو کہا جا رہا ہے وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی کفر کرے، he who disbelieves فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے then that person's disbelief should not make you sad. اور ہم سب جو تھوڑا یا زیادہ جس حد تک بھی دعویٰ کرتے ہیں maybe we have been through this. Sometimes nobody listens، آپ کی فیملی نہیں مان رہی ہوتی، کوئی سن نہیں رہا ہوتا، تو کہا جا رہا ہے تمہیں اداس نہ کرے. نعوذ باللہ we are mostly among Muslim families، تو کفر تو ہے بھی نہیں، بٹ کہا جا رہا ہے یحزن کا، and the کا is for Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. How do we know that? It's a pronoun, it's singular, it's male,
and it's second person. So this is a classic, the ka is a classic symbol. यहाँ पर अल्लाह ताला डायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे हैं. फला यहजुनका, आपको हुज़न में नहीं डाले. मोहब्बत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है उसका कुफ्र. क्या, क्यों याद क्या रखने की चीज है? इलैना मर्जिउहुम, सब ने वापस तो हमारी तरफ ही आना है. द ना इज अगेन द रॉयल वी. अल्लाह ताला कह रहे हैं हमारी तरफ पलट के आना है. जब सब पलट के आएंगे, वापस आएंगे, फनुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, अल्लाह ताला कह रहे हैं हम खबर देंगे उस सब के बारे में जो ये अमल करते थे. क्या अमल करके आए हो? So imagine Allah will be saying to people before they justify or say मैं ये करके आई हूँ, अल्लाह ताला कहेंगे आओ मैं बताता हूँ तुम क्या करके आए हो. अगेन लुकमान अलैहिस्सलाम ने जो दूसरी नसीहत दी थी, मिस्काल जो भी था वो कि राय के दाने के वजन के बराबर, अल्लाह को तुम्हारे तमाम अमाल का पता है. इन्ना अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला अलीमुम, खूब जानता है, बिदात सुदूर, जो तुम्हारे दिलों में है. Surely Allah knows the secrets in the chests. अभी सोच हमारे दिल दिमाग से निकल के दिल में या दिल से निकल के दिमाग में नहीं आई होती तो रब ऑलरेडी नोज. जो हम खुद से भी झूठ बोल रहे होते हैं, अल्लाह नोज. जो हम जस्टिफिकेशंस दे रहे होते हैं, अल्लाह नोज. इन्नल्लाह अलीमुम बिदाति सुदूर नुमत्तिउहुम कलीला. ये दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़े दिन की है. नुमत्ते, मता is दुनियावी फायदा, temporary benefit of this world, if of this dunya. So no is we, matte'u, we give them temporary benefits, and hum is them, we let them enjoy temporary benefits of this world. qalilan, बहुत थोड़े से. अच्छा, पीछे अल्लाह ताला कह रहे हैं वो अस्बगा अलैहिम निअमहु, अल्लाह ने तो शावर कर दिए नेमतें. यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कलीलन, बहुत थोड़े टाइम के लिए है जो इस दुनिया की फायदेमंद चीजें हैं. सुम्मा नत्तरुहुम इला अदाबिन गलीज, दोज हु डिसोबे अल्लाह एंड डू नॉट सबमिट, they will eventually be turned to adabin ghaliz. And ghaliz in ghilz in Arabic, shidad, ghaliz is something that is very strong and severe. उर्दू में गलीज तो गंदे के मायने में आता है ना, अरबिक में सिवियर के या सख्त के मायने में आता है. कि फिर ये तकलीफ की तरफ जबरदस्ती, इज़्तिरार क्या होता है? जबरदस्ती ले जाया जाना. फिर इन्हें जबरदस्ती ले जाया जाएगा बहुत सख्त अजाब की तरफ. और may Allah subhanahu wa ta'ala enable us to follow these words of the Quran. Anybody who has lost a loved one, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सबके प्यारों की खास तौर पे वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नत में आला मकाम दे. हम इंशाल्लाह जन्नत में हमें हमारे प्यारों से मिलाए. जो बीमार है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए. अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए. अल्लाह ताला सेहत के साथ, सलामती के साथ, आफियत के साथ आप सबको और आपके अहलो याल को और हम सबको रखे, और अल्लाह ताला दीन पे इस्तकामत दे. व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक.